بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے سے۔ جی، سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے، اس کا بڑی دیر سے لوگوں کو انتظار تھا کہ کب یہ سماعت مکمل ہو اور پھر اس کا فیصلہ آئے، کیونکہ یہ اس کے بہت دورس اثرات ہونے تھے اس فیصلے کے، کیونکہ یہ مقدمہ ایسا تھا کہ اس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو پھنسایا گیا تھا، اور اس لیے قانون دان اور جو ہمارے مشہور وکیل ہیں پاکستان کے اور جو قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس زیادتی کی وجہ سے اس انتظار میں تھے کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کس رخ پر لے کر چلتی ہے۔ تو جو رخ سپریم کورٹ نے بنایا تھا وہ ایک تسلی والی بات تھی کہ بھئی یہ سپریم کورٹ بھی باور کروا رہی تھی کہ بھئی یہ مقدمہ بنایا گیا ہے اور ہمیں اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ بلوچستان سے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بلوچستان کے چیف جسٹس تھے۔ یہ ایک نامور وکیل تھے، کراچی میں ان کی زیادہ وکالت تھی، لیکن کیونکہ ہے یہ عیسیٰ فیملی بلوچستان سے ہے، تو اس وقت ان کو جب پی سی او کے تحت جن لوگ ججوں نے حلف اٹھائے تھے، افتخار چوہدری صاحب جب بحال ہوئے ان سب کو فارغ کر دیا، تو بلوچستان کی ہائی کورٹ میں کوئی جج ہی نہیں رہا، 4 جج تھے، چاروں کے چاروں فارغ ہو گئے، تو ان کو انہوں نے نامینیٹ کیا۔ تو اس وقت شروع میں یہ صرف ایک واحد جج پہ ہائی کورٹ جو ہے بلوچستان کی وہ کام کر رہی تھی، بعد میں انہوں نے اور جج لے لی، پھر یہ سپریم کورٹ میں آ گئے، اور یہ بڑے بولڈ سے آدمی ہیں اور بہت اچھے انہوں نے فیصلے لکھے اور بڑے بولڈ آدمی ہیں، خصوصاً حقوق انسانی کے معاملات جو ہیں جو انہوں نے فیصلے لکھے ہیں وہ بڑی تاریخی فیصلے ہیں۔ اور اس میں باقاعدہ انہوں نے جو میں نے بڑے غور سے ان کے جب یہ مقدمات چل رہے تھے، ان کے پاس دلمیال کا تھا اور بھی دوسرے مقدمے تھے، تو وہ کارروائی میں بڑی غور سے دیکھتا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ جو مجرم تھے ان کو باقاعدہ پھنساتے تھے، ان کے منہ سے نکلواتے تھے کہ ہاں ہم استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ جج اس طرح جرات کے ساتھ مقدمے کو لے کے چلے۔ تو ان بیچاروں کو بھی اخیر اب یہ خود بیچارے پھنس گئے تھے، اور ان پہ مقدمہ یہ تھا کہ جی انہوں نے ہائی کورٹ کی جو ان کی جو بیگم ہے، انہوں نے جو جائیداد بنائی ہے، جو بچوں نے جائیداد ہوئی، وہ انہوں نے شو نہیں کی ان کے اندر، اپنے اثاثوں کے اندر۔ اور سپریم کورٹ جب کے پاس اصل میں تو یہ گیا تھا وہاں جوڈیشل کونسل کے پاس، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، صدر نے وہ مقدمہ بھیجا تھا، پھر یہ ہے کہ بھئی انہوں نے رٹ کر دی سپریم کورٹ کے اندر کہ بھئی یہ غلط مقدمہ بنایا گیا، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کو مجاز نہیں تھی اس کو سننے کی۔ بہرحال پھر وہ مقدمہ چلا، تو اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ اس بات پہ اڑی رہی کہ بھئی یہ وحید ڈوگر صاحب جن کی شکایت کے اوپر یہ مقدمہ بنایا گیا، وہ اچھی شہرت کا آدمی نہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بھئی لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو جاتے ہیں اور کیا نام اس کا مقدمہ کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں تو سپریم کورٹ والے جج یہ نکلوانا چاہتے تھے منہ سے حکومت سے کہ بھئی یہ وحید ڈوگر کے پاس کو کہاں سے پتہ لگ گیا کہ ان کی لندن میں ان کی بیوی کی جائیداد ہے، اور ان کے کہنے پہ آپ نے ایک دم مقدمے کو انکوائری کرنے بیٹھ گئے، آپ نے ایف آئی کے حوالے کیوں نہیں کی کہ بھئی آپ یہ فیڈرل بیورو جو ہے ہمارا ٹیکس والا، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ اس کو ڈائریکٹ وہاں کیوں لے گئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ مولوی رضوی والے اس کا جو اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا انہوں نے، اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل میں چلے گئے تھے، اور اسی طرح ہر چیز کو کھنگال کے، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں جو ہے افواج پاکستان کے اوپر یہ لکھا تھا، اپنے فیصلے کا حصہ بنا دیا تھا کہ بھئی انہوں نے یہ اس معاملے میں انوالو ہوئے ہیں سول کے اندر، جو کہ آئین جو ہے سول معاملات میں اس طرح خود انوالو ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو 2 اقدام جو تھے اس وقت فوج کی طرف سے اٹھائے گئے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو دھرنا فارغ ہوئے تھے لوگ، ان کو پیسے تقسیم کیے تھے کرائے کے نام پر کہ بھی آپ کو واپسی کا کرایہ چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ جو معاہدہ طے پایا تھا اس کے اندر باقاعدہ جو موجودہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں انہوں نے 7 دستخط کیے تھے، اور یہ بات بہرحال آئین کے خلاف تھی اور روٹین کے بھی خلاف تھی۔ تو بہرحال جب مقدمے میں یہ ساری باتیں انہوں نے کھول کے سنی، پیش کی، ان پر ریمارکس دیے، اور اپنے فیصلے کے اندر جو ہے ان کو مجرم ٹھہرایا۔ اور عام خیال پاکستان کے اندر یہی ہے کہ بھئی اس بنا پر ان کے اوپر یہ مقدمہ بنایا گیا،
انہی لوگوں نے جن کے بارے میں انہوں نے فیصلے میں لکھا تھا وہی اس کو لے کے چلے، اور جو تحریک انصاف کی موجودہ حکومت ہے وہ تو صرف ایک مڈل مین پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہی تھی، انہیں کہا گیا تو اس لیے انہوں نے پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ لڑا. اور لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس بات پر اڑی رہی کہ جو سابق وزیر قانون جو حکومت کی طرف سے وکیل تھے، اس بات پہ کہ ان کے منہ سے نکلوانا چاہتی تھی کہ بھئی آپ اس کے پیچھے کون ہیں، اور ظاہر ہے وہ نام تو لے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پھر بدنیتی پر مبنی مقدمہ ہے، اور آج انہوں نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ دے دیا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا فیصلہ ہے. اور گو 9 اور 1 کی سے ہوا ہے، 9 جو ججز ہیں انہوں نے فیور میں بات کی ہے فائز اظہر صاحب کے، ایک جو یحییٰ صاحب ہیں آفریدی انہوں نے اختلاف کیا ہے اسے. البتہ سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ مقدمہ جو ہے ٹیکس کا جو معاملات ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو FBR ہے ان کی اس کے حوالے کیا جائے، ٹیکس کے محکمے کے ان کا کام ہے، اور وہ 60 دن کے اندر اس کی ساری انکوائری جو ہے وہ پوری کریں. اس طرح سپریم کورٹ نے جو آج تک ان کے اوپر ایک مقدمہ ایک الزام آتا تھا کہ بھئی یہ ڈوگر کورٹ ہے، کیونکہ عبدالحمید ڈوگر صاحب اس زمانے میں جب افتخار چوہدری صاحب کو برطرف کیا گیا تو عبدالحمید ڈوگر صاحب نے حلف اٹھا لیا تھا جس کو پسند نہیں کیا، اور وہ اتنی بڑی تحریک چلی اور مشرف صاحب کو جانا پڑا. وہ بہرحال آج تک اس کو لوگ ڈوگر کورٹ کہتے تھے، وہ آج رونا جو ہے وہ انہوں نے دھو دیا. ہمارا اگلا موضوع ہے چین اور بھارت کے درمیان جاری تنازع. دیکھیں یہ تنازع جو تھا یہ 15 جون کو، تنازع پرانا چل رہا ہے سال سے، لیکن یہ جنگ کی کیفیت جو ہو گئی تھی 15 جون کو پیدا، جس میں چین نے 5 پوائنٹس کے اوپر حملہ کر دیا تھا لداخ کے علاقے میں، تو اس کے لیے اب بات چیت ہو رہی تھی. منگل اور جمعرات کے دن ان کے 3 اجلاس ہوئے تھے میجر جنرل لیول کے اوپر کہ بھئی اس کا کوئی فائنل حل جو ہے وہ نکال دیا جائے. اس کا ایک صرف حل یہی نکلا ہے کہ بھئی انہوں نے 10 فوجی، جو بھارت کا کلیم تھا کہ ہمارا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے، جبکہ چین کا کلیم تھا کہ ہم نے شروع پہلے دن سے کہ بھئی ہم نے ان کے قیدی جو ہے ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ کہ بھارت انکار کر رہا تھا. تو آج ان سوائے اس کے کہ انہوں نے وہ 10 قیدی جو ہیں جس میں 2 یا 3 افسر ہیں فوج کے، وہ ان کو واپس کر دیے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھی ہاں ہمارے پاس واقعی یہ بندے تھے ان کے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ ہم نے کوئی خالی نہیں کرنا. اور جو 15 جون کو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی ہے کہ بھارت کے 20 فوجی مارے گئے تھے، جس میں ایک کرنل بھی شامل تھا، اور 76 لوگ جو ہیں وہ ان کے فوجی جو ہیں بھارت کے زخمی ہوئے تھے. تنازع وہی پرانا ہے کہ بھئی چین جو ہے یہ ہمیشہ سے کلیم کرتا رہا ہے کہ یہ جو اوپر لداخ کا علاقہ ہے یہ چین کا حصہ ہے، اور کیا نام اس کا بھارت 47 میں ایک نئے مطلب وجود میں آیا، ایک لحاظ سے ایک نئی مملکت بنی، لیکن چین جو ہے 49 میں آیا، اور انہوں نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ لداخ کا علاقہ جو ہمارا ہے جو ہے تبت کا حصہ ہے. لداخ کا علاقہ یہ ہسٹری کے طور پر، تاریخی طور پر پرووڈ ہے کہ بھئی یہ تبت کا علاقہ جو ہے یہ لداخ جو ہے تبت کا حصہ تھا. لیکن 1834 کے اندر جب ڈوگرا رولز والے تھے انہوں نے حملہ کر کے تو لداخ پر قبضہ کر لیا تھا، اور بعد میں جب برطانوی آئے تو انگریز نے جو ہے وہ اس کو لداخ کے علاقے کو جموں و کشمیر کا حصہ بنا دیا. لیکن چین نے اس کو ہمیشہ اپنا علاقہ کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، انہوں نے اس پہ اپنا کلیم جو ہے وہ جاری رکھا. اسی لیے مارچ 1963 میں چین اور پاکستان نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو وہ کہتے ہیں پاکستان چائنا بارڈری ایگریمنٹ، اور اس میں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا تھا، اس علاقے کو تقسیم کر لیا تھا. کشمیر کا جو شمالی حصہ ہے وہ چین کے حصے میں چلا گیا تھا، اور کچھ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کو مل گیا تھا. اور اسی ایگریمنٹ کی جو کلاس نمبر 6 تھی، آرٹیکل نمبر 6، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ ایک عارضی معاہدہ ہے، یہ بارڈر لائن یہ ہم جو تقسیم کر رہے ہیں یہ ایک عارضی معاہدے کے تحت ہو رہی ہے، اور جب کشمیر کا فیصلہ ہوگا اگر کشمیری بھارت کے ساتھ چلے گئے تو پھر یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایک نیا معاہدہ لکھا جائے گا، اور اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ آئے تو پھر یہ معاہدہ جو ہے یہ قائم رہے گا. اسی کے مطابق جو ہے آگے چلتے جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ہے 3500 کلومیٹر، جس پر بھارت اور چین کا اتفاق ہوا تھا 1963 میں کہ بھئی اس کے
جو علاقے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کلیم اپنا ختم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ہم لائن آف کنٹرول تسلیم کرتے ہیں. یہ لائن آف بارڈر نہیں ہوگی بلکہ یہ لائن آف کنٹرول ہوگی. یہ 1993 میں بھارت اور اس کے چین کے درمیان ایک طے پہ آ گیا تھا. اس کے بعد حالات درست چلتے رہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ سکم، دوکالم اور چمار اس میں جو ہے نا وہ معمولی جھڑپیں وغیرہ ہو جاتی تھیں، لیکن عموماً حالات جو ٹھیک تھے. لیکن اب بھارت نے پچھلے سال 5 اگست کو کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی، اور جس کو انہوں نے 31 اکتوبر کو نافذ العمل کر دیا تھا. صحیح. جس کی وجہ سے جو ہے چین کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ بھئی یہ اب یہاں پہ کچھ اور گیم جو ہے وہ چلنے لگی ہے. اور کشمیر اور سکم کو جو ہے بھارت نے اس نئے معاہدے کے تحت علیحدہ علیحدہ اس کی حیثیت جو ہے وہ تسلیم کر دی تھی، جو کہ UN کو ریزولوشن کے خلاف تھی. لیکن چین نے بھارت کے اس خطرے کو بھانپ کے تو اپنے طور پر کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی تھی. اور بھارت نے جو ہے چین اس لیے بھی اس کو خطرہ سمجھتا تھا کہ بھارت نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 255 کلومیٹر کی ایک سڑک بنائی ہوئی ہے، جو کہ دورپوک سے لے کے دولت بیگ تک 255 کلومیٹر کی سڑک جو انہوں نے تعمیر کی ہے، جس کے اوپر انہوں نے ایک ایئر بیس بھی بنائی ہے، اور اس پہ C-130 طیارے جو ہیں وہ اتر سکتے ہیں. اور یہ شاہراہ جو ہے، یہ جو سڑک جو بنائی ہے 255 کلومیٹر، یہ آ کے ختم ہوتی ہے شاہراہ قراقرم کے جنوب میں، جہاں سے جو قراقرم کی بارڈر ہے وہ 8 کلومیٹر رہ جاتا ہے. کیا نام اس کا سرحد جو ہے وہ 8 کلومیٹر رہ جاتی ہے شاہراہ قراقرم کی. اور یہ اس سے سی پیک کو خطرہ ہو سکتا ہے جو چائنا اور پاکستان نے مل کے کر رہے ہیں. اس لیے چائنا جو ہے وہ اسی طرف کی خطرہ محسوس کرتا تھا، اور وہ اسے کان کھڑے ہوئے تھے کہ بھئی اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے نکالنا چاہیے. لیکن بھارت جو ہے اس کے امریکہ کی شاید ہی اس کو، کیونکہ امریکہ بھی سی پیک کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا، تو یہ دونوں مل کے اس معاملے میں کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ کر رہے تھے. لیکن یہ چین کے لیے اس لیے امپورٹنٹ بھی ہے کہ ویسٹرن چین جو ہے اس کی ساری تجارت جو ہے وہ سی پیک سے ہونی ہے، اور ایسٹرن اور ویسٹرن تک کے لیے جو 3000 کلومیٹر کا جو فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا چائنا کو، وہ کم ہو گیا. تو اسی لیے وہ ویسٹرن سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں سے ایک سی پیک بنا دو جو اس راستے کو، راستہ جو ہے وہ 3000 کلومیٹر ہم بچ جائیں گے، ہمارا سامان جو ہے وہ جلدی پہنچ جائے گا. لیکن اس کے لیے ان کو ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان بھی 7 کاریڈور انہوں نے بنائے ہیں چائنا نے، جس کے اندر پل بھی ہیں، جس کے اندر پہاڑوں کے اندر پل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور دوسری پوری کارروائی کی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ایک 60 کلومیٹر کا پل بنایا، 60 میٹر کا ایک پل بنایا ہوا ہے گلوان وادی کے اوپر. گلوان وادی ہے جو لداخ کے قریب ہے، اس ریور کے اوپر انہوں نے وہ پل بنا دیا ہوا ہے. لیکن مئی اور جب سے انہوں نے یہ 5 اکتوبر سے جب انہوں نے نیا کشمیر کا بھارت نے تقسیم کیا ہے، تو اس وقت سے لے کے اب تک انہوں نے چائنا نے 7 میٹنگز کی ہیں چائنی حکام اور بھارت کے درمیان کہ بھئی یہ بھارت جو ہے وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے، یا یہ سڑک انہوں نے بنائی ہے اس کی غرض کیا ہے، یہ وہ ہے. لیکن چائنا جو ہے ان کو فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن اس دوران چائنا نے ایک تیاری کر لی تھی، اور چنانچہ انہوں نے 15 جون کو 5 پوائنٹس کے اوپر جو ہے یہاں پہ حملہ کر دیا تھا بھارت کے اندر، اور 23 اسکوائر مائلز جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اور اس میں کے اندر یہ ہے کہ جو میں نے فوجیوں کی تعداد وغیرہ بتا دی آپ کو جو مارے گئے تھے. اب بھارت اس کو خالی کروانا چاہتا ہے، اور وہ چائنا جو ہے وہ کبھی اس کو خالی کرے گا نہیں. یہ تنازع آگے چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا حل کوئی نہیں ہونا. انہوں نے یہ سبق دینے کے لیے کہ آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، نہیں تو یعنی بات آگے بڑھ سکتی ہے. چائنا نے بہرحال اب وہ علاقہ جو لے لیا ہے اس نے اپنے آپ کو سیو کیا ہے سی پیک کے لیے، اور وہ اس جگہ کو کبھی خالی نہیں کرے گا. صحیح. ہمارا اگلا موضوع ہے بھارت کی سیکورٹی کونسل ممبرشپ میں کامیابی اور پاکستان کی خاموشی کی وجوہات. جی، یہ ممبرشپ جو ہے یہ بھارت کو جو ایشین سیٹ تھی وہ بھارت کو مل گئی آئندہ 2 سال کے لیے، اور یہ اس کی ایک بڑی کامیابی ہے اس لحاظ سے کہ بھئی اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا. 51 ممالک ہیں جو اس میں ایشین ممالک جن کا ووٹ تھا یا ان کا نام پیش کیا جا سکتا تھا،
لیکن یہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل طور پر یہ موومنٹ چلی ہے کہ بھئی بھارت کے مقابلے کو اس کو انپوز جتوایا جائے. اور اسی لیے انہوں نے جب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے تو اس وقت انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھئی یہ ہم اس کو انپوز نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی یہ مدد کر دیں گے کہ ہم کشمیر کا اور اس کے درمیان آپ کی مصالحتی مشن جو ہے وہ میں اس کے لیے کوشش کر دوں گا کہ ہم امریکہ جو ہے آپ کے اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے. اور اسی لیے اس کے بعد پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی. دیکھیں اس کے لیے جب ممبرشپ کی نامینیشن ہوتی ہے وہ بھی 2019 میں ہوئی تھی 6 مہینے پہلے, اور منتخب ہونے کے بعد بھی جو حلف اٹھانا ہے یہ کام شروع کرنا ہے وہ 1 جنوری 2021 سے کرنا ہے. اب 6 مہینے پہلے جب نامینیشن ہوئی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی. کوئی کسی پاکستان بھی اور کسی دوسرے ملک کی طرف سے بھی کوئی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ بھئی نامینیشن اکیلے کی کیوں ہے, یا کوئی ملک کھڑا ہو جاتا کوئی سپورٹ کرتا کوئی, تو اس کا پاکستان بھی خاموش تھا. اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا اور اس وقت پاکستان کے پاس سوائے اس کو تسلیم کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا. اس لیے کہ بہرحال بھارت ایک بڑا ملک ہے اور اس کی آواز ہماری نسبت زیادہ ہے. وہ G20 کا بھی ممبر ہے اور G7 میں بھی اس کو بطور مبصر بلایا جاتا ہے, اور یہ دونوں فارم ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ممالک ہیں, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں اقتصادی طور پہ کہ وہی دنیا کی سیاست کو جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کو خاموش رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن اس میں خطرے کی یہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر اس طرح بھارت جو ہے اس کی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے انٹرنیشنل فارم کے اوپر, تو پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے ان معنوں میں کہ بھئی ہماری بات کو لوگ توجہ اس طرح نہیں دیتے دوسرے ممالک جس طرح کی بھارت کو دے دیتے ہیں. اب جو ایک آواز اٹھی ہے کہ بھئی سیکورٹی کونسل جو ہے اس کے مستقل ممبران کی تعداد بڑھائی جائے اور 2 ہی ممبر بڑھانے کی بات کی جائے, یہ ہے جس میں یہ ہے کہ بھارت اور جرمنی اور برازیل یہ 3 ممالک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان میں سے 2 کو مستقل ممبرشپ دی جائے. تو ظاہر ہے جرمنی کو تو پوری دنیا سپورٹ کرے گی, اور اگر بھارت بھی وہاں سیکورٹی کونسل میں پہنچ گیا, مستقل ممبرشپ مل گئی, تو پھر ہمارے لیے اور مشکل حالات جو ہیں وہ ان کا ہمیں فیس کرنے پڑیں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. جی, پروگرام کے آخر میں 1-2 چھوٹی موٹی خبریں جو ہیں ہم شیئر کر لیتے ہیں. کل جیسا ہم نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ بھئی 300 لوگ جو ہے مہاجرین, ان کے لیے ایک سینیٹر نے یہاں آواز اٹھائی ہے اور پبلک میں کیا, اپنا خط اوپن کر دیا ہے جو انہوں نے وزارت داخلہ کو لکھا تھا. تو اس کے لیے آج کی خبر یہ ہے کہ وہ وزارت داخلہ مان گئی ہے حکومت, اور وہ 300 جو ہیں خواتین ان کو وہاں سے یونان سے جرمنی قبول کر لے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو رات گزری ہے اس دن 3 کشتیاں جو ہیں وہ جرمن نیوی نے بچائی ہیں جو مہاجرین کی تھیں, اور وہ کیا نام اس کا اٹلی سے بالٹا جا رہی تھیں, جس میں ٹوٹل تینوں کشتیوں کے درمیان جو ہے وہ 213 آدمی تھے, خواتین بچے وغیرہ سارے ملا کے. تو وہ ان کو انہوں نے ڈوبنے سے بچا لیا. جو چھوٹی کشتیاں تھیں جو ہوا کا پریشر وغیرہ برداشت نہیں کر سکتی, تو وہ ایک بہرحال ایک جرمنی نے پھر ایک نیکی کا کام کیا اور جرمن نیوی نے ان تینوں کشتیوں کے مسافروں کو جو ہے بچا لیا. ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ و ناصر.